اور یہ بھی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں میں یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ ان لوگوں نے صاف جواب دیا۔ اس کے بعد وہ جادوگروں نے کیا جواب دیا کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے، ابھی تجھ کو کبھی اللہ کر کے تیرے کو نہیں پکاریں گے ہم، بمقابل ان دلائل کے جو ہم کو ملی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی ڈالی تھی، یہ اللہ کے یہ پکا یہ معجزہ ہے۔ ہم یہ معجزے کے سامنے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے ہار گئے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، ایک اللہ پر ہم نے ایمان لائے کر کے انہوں نے بولا، اور بمقابل اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا، تجھ کو جو کچھ کرنا ہے دل کھول کر ڈال دے، جو سزا تو ہم کو دینا ہے جو خود کل کر کے ڈال دے، کیونکہ ہم جب مرنے کے بعد اللہ ہی سے جا کے ملیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ تو وجہ اس کے کہ اس دنیا میں زندگی میں کچھ کر لے، کیا کر سکتا ہے حیات زندگی میں؟ ہم کو زندہ ہے تب تک تم عذاب دے سکتا ہے، یا تم سولی چڑھا سکتا ہے، یا ٹانگ کٹوا سکتا ہے، یا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کب حیات زندگی میں کر سکتا ہے، اور اسے کیا کر سکتا ہے؟ اسے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ یہی بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ بس تو ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے۔ ابھی بولا ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے۔ انہوں نے اس کے بعد میں دعا مانگا، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ بس اب تو ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ ہمارے پچھلے گناہ کفر وغیرہ معاف کر دے، اور تو نے جو جادو کے مقدم میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے۔ یعنی تو ہم کو بلا کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو ڈالنے کا جو کام کروایا تھا اس کو بھی معاف کروا دے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے بدردہ اچھے ہے اور زیادہ بقا والے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے بول دیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ زیادہ بقا ہمیشہ پہلے بھی اللہ ہے، آخر میں اللہ ہی رہ جائیں گے۔ سبھی فنا ہو جائے گا، فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، جبریل علیہ السلام بھی جو موت کا فرشتہ ہے وہ بھی مر جائے گا، سبھی نکل جائیں گے، سورج چاند ستارے سب ٹوٹ جائیں گے، زمین بھی پھٹ جائے گا، دریا بھی نکل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات ایک باقی رہ جائے گے۔ اور اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ پکارے گا، آؤ میرے سوا جس کو تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کہاں ہے، آؤ، تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے، پھر دوبارہ بڑے فرشتوں کو، باقی فرشتوں کو پیدا زندہ کریں گے، اس کے بعد میں انسان اور جناتوں کو زندہ کریں گے، اور ان کے نام اعمال ان کو بانٹ دیں گے اور اس کا حساب لیں گے۔ یہ دبی ہوئی معنی ہے، آپ کو میں نے یہ بتا دیا۔ جو شخص بغاوت کا مجرم ہو کر اپنے رب کے پاس حاضری ہوگا سو اس کے لیے دوزخ مقرر ہے۔ اللہ سے بغاوت کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے، اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ موت ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اس کے بعد میں موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب زندہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں دوبارہ نہیں مرے گا۔ ڈیتھ ون پارٹ آف دا لائف، ناٹ اینڈ آف دا لائف۔ سمجھ گئے؟ مرنا ایک وقت ہے، لیکن اس کے بعد میں زندگی ہے، بلطف ہے وہ، اس کو انگلش میں بول رہا ہوں، ڈیتھ ون پارٹ آف دا لائف، ناٹ اینڈ آف دا لائف۔ جو ہوگا مرے گا، ورنہ جہنم میں جانا، مرے گا نہ جیے گا، ہمیشہ وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جو جنتی ہے وہ بھی نہ مریں گے، ہمیشہ وہ اللہ کے جو نعمتیں ہیں وہ ان کو
لیتے رہیں گے. اور جو شخص رب کے پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کیے ہو سو ایسے کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں. جیسا سورہ رحمان میں بتایا متقین علی فرش بطائنها من استبرق وزن الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقین علی رفرف خضر وابقرین فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ رحمان میں سورہ واقعہ میں جنت کے بارے میں بتلائے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور ان میں ہمیشہ کو رہیں گے. جہنمی آدمی جہنم میں عذاب میں مبتلا رہیں گے اور جنتی آدمی جنت میں آرام سے رہیں گے. ان کو صبح و شام کھانا ملے گا. جنتی آدمیوں کو سب سے پہلا مہمانی کے طور پر کون سا کھانا دیا جائے گا معلوم ہے؟ مچھلی کا جو کلیجہ ہوتا ہے نا، دیکھو وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی، اس کا کلیجہ وہ جنتی آدمیوں کو مہمانی طور پر وہ کھانا دیا جاتا ہے. جیسا ہمارے گھر میں دوست آتا ہے تو ایک دم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گوشت وغیرہ رکھا کے اچھا کھانا بنا کے اس کو کھلاتے ہیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی جنت میں جانے کے بعد میں جنتی آدمیوں کو مہمانی کے طور پر کیا کھانا دے گا؟ پہلا ان کو مچھلی کا کلیجہ وہ جنتی آدمی کو کھانا دے گا. اس سے آپ اندازہ لگو کتنی بڑی مچھلی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی پالتا ہے. اس کا بھی قصہ آپ کو اور جگہ پر ملے گا. اور جو شخص کفر و معصیت سے پاک ہو اس کا یہی انعام ہے. جو کفر اور شرک سے جو پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی انعام ہے، اس کو جنت ملے گا. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ میرے بیان کے درمیان میں جو قرآن شریف کے معنی پڑھنے میں اور کہنے سننے میں جو بھی غلطی کیا ہوگا، آگے پیچھے جتنا آگے بڑھ کر بھی بات کیا ہو یا کچھ دبی بات بھی میں نے بتلایا ہو تو بھی جو بھی صحیح غلطی اگر مجھ سے ہوگی تو مجھے معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. آمین.